برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سبھوں کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم حضور پرنور شافع یوم النشور، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، چارہ ساز درد منداں سیاح لامکاں، نادش ہفتہ آسماں عرب کے سورج عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مبارک رحمتوں والا مہینہ ماہ محرم الحرام شریف، جو اہل بیت کرام کی بالخصوص امام حسین علی نبینا علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ جو قربانی میدان کرب و بلا میں آپ نے پیش کی تھی، ایسی قربانی قیام قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تفصیلی خطاب تو 10 محرم الحرام کو ہوگا، اور اس دن آثار شریف کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ بہت بہترین تبرکات ہیں، بے مثال، آپ دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم اہل بیت کے اطہار سے سچی محبت رکھیں، کہ ان کی محبت ہی سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو
اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا سلسلہ اللہ تعالی کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہیں آپ کے جن سے محبت کرنا ہم پر ضروری ہے؟ تو فرمایا علی میرے قرابت دار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ میرے قرابت دار ہیں، اور حسن اور حسین میرے قرابت دار ہیں۔ یہ اصل اہل بیت ہیں، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اصل اہل بیت ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات جو حضور کی مقدس بیویاں، ہم ایمان والوں کی مقدس مائیں امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ داخل اہل بیت ہیں۔ کیا ہیں؟ داخل اہل بیت ہیں۔ اور ایک صحابی کو بھی حضور نے فرمایا تم میرے اہل بیت سے ہو، جبکہ وہ صحابی ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے ہو۔ یہ حضور کی محبت اور کرم فرمائی ہے کہ آپ نے صحابی کو بھی اہل بیت میں داخل فرمایا۔ تو اصل اہل بیت اور ہیں، داخل اہل بیت اور ہیں۔ تو بہرحال جو بھی نبی سے نسبت رکھتے ہیں، چاہے اصل اہل بیت ہوں یا داخل اہل بیت ہوں، ان سب سے محبت کرنا ضروری ہے۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، دکھاوے کی محبت نہیں۔ محبت کا تعلق کہاں سے ہے؟ قلب سے ہے۔ دل میں ان کی محبت ہو، عظمت ہو۔ جب ان کی محبت دل میں ہو تو پھر بدن کے اعضاء سے وہ محبت کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات حسنین کریمین سے بے حد محبت فرماتے تھے، اہل بیت سے محبت فرماتے تھے۔ یہ دل کی محبت تھی۔ لیکن ایک دن امام حسن کو جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے مدینہ شریف میں، آپ نے انہیں اٹھا کر اپنے کھاندے پر بٹھا لیا اور اس انداز پر بٹھایا کہ دیکھنے والے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ یہ اظہار محبت ہے۔ جب محبت دل میں ہو تو اظہار ہو ہی جاتا ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے دل میں اگر محبت نہ ہو تو اظہار بھی نہیں ہوتا. تو ہم اپنے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام سے محبت کریں. اب اظہار کیا ہے اس محبت کا؟ یہ سرکار کا نام ادب سے لیں، پہلا اظہار یہ ہے. اور جب سرکار کا نام لیا جائے، سنا جائے تو فوراً عقیدت و محبت کے ساتھ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیں. یہ اظہار محبت ہے. قرآن میں جہاں اہل بیت کی محبت کا درس دیا گیا، اصل اہل بیت تو میرے آقا ہیں، کیونکہ انہی سے نسبت ہے سب کو. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت اور تعظیم ہمارے لیے فرض اول ہے، کیونکہ کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، لیکن ان سب فرائض کی جڑ، ان سب فرائض کی اصل وہ حضور کی ذات ہے. جسے اعلی حضرت نے فرمایا معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں. فرائض فرض کی جمع اور فروع فرع کی جمع. فرع کے معنی آتے ہیں ڈالی، شاخ. تو نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، یہ سب فرض ہے. کلمہ پڑھنا فرض. تو ان سب فرضوں کی اصل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک. تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں معلوم ہوا، یہ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، شاخیں ہیں سب. نماز ایک شاخ ہے، روزہ ایک شاخ ہے، حج ایک شاخ ہے، زکوٰۃ ایک شاخ ہے، کلمہ ایک شاخ ہے. یہ سب شاخیں ہیں. ان شاخوں کی اصل جڑ کہاں ہے؟ وہ جڑ ذات پاک مصطفیٰ ہے. معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرائض سے بھی اعلیٰ ہے. ہم سمجھتے نا فرض سے بڑا کوئی نہیں ہے. فرض سے بڑے میرے آقا ہیں. اس لیے تو صحابہ نماز میں بھی جو فرض ہے، اس فرض نماز میں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کو جو مصلی امامت پہ کھڑے رہتے تھے، سرکار کو دیکھا کرتے تھے. عین حالت نماز میں حضور کو دیکھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے صحابہ یہ نماز کی بھی جان ہے تو میرے آقا ہیں. تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو خاص نسبت ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد امام حسن اور امام حسین، یہ اصل اہل بیت ہیں. پھر ان کی جو اولادیں ہوئیں وہ سلسلہ چلتا رہا جو قیامت تک چلتا رہے گا. تو عزیزان محترم، اب ایک بات یہ ہے، حضور کی سچی نسبت رکھنے والا کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں بولتا کہ میں اہل بیت ہوں، میری تعظیم کرو، میرے ہاتھ چومو، میرے پاؤں چومو.
کبھی نہیں بولتا. اہل بیت تو بڑے سادہ ہوتے ہیں، ان کی سادگی دیکھ کر ہی دل چاہتا ہے کہ ان پہ قربان ہو جائے. ہاتھ پاؤں تو الگ ہے، دل چاہتا ہے کہ ایسے سادہ لو سادات کرام اہل بیت کرام سے جن کا تعلق حسبی اور نسبی ہو، تو ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ اور بلند ہوتے ہیں، ان کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے، ان کے چہرے پر ایسی نورانیت اور ایسی ملاحت ہوتی ہے کہ دیکھ کر طبیعت چاہتی ہے کہ قربان ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت کرام سے سچی محبت رکھیں. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. صحابہ کرام دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو کس طرح آپ جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، کانٹوں پر چل رہے ہیں، حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی جس کو بوٹی بولتے ہیں ہم لوگ، بکرے کی بوٹی تو تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور بیل کی گائے کی اوجڑی جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے جس میں غلاظت بھری رہتی ہے. تو دشمنان رسول اس بیل کی یا گائے کی یا اونٹ کی اوجڑی حضور کے پشت مبارک پر جس پر مہر نبوت تھا اس پشت مبارک پر وہ رکھ دیا کرتے تھے. بتائیے یہ سلوک، یہ طریقہ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا. دشمنی کو کیا کہیے، حضور سے دشمنی رکھنے والے اس طرح اپنی دشمنی کی آگ بجھاتے تھے، لیکن حضور پاک ہیں کہ مسکرا کر ان کے حق میں دعا فرماتے تھے. دیکھو آپ یہ اخلاق ہے. گالی نہیں بکی، ڈنڈا اٹھا کے مارا نہیں، بلکہ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں میں کون ہوں. یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے. تو حضور کی جو اولادیں ہیں ان کے اندر بھی اوصاف اعلیٰ ہوتے ہیں. ان کا عاجزی، ان کی انکساری اور ان کا بڑا پن، مطلب یہ کہ باتوں سے زبان سے بڑا پن نہیں دکھاتے ہیں، اپنے کاموں سے بڑا پن دکھاتے ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ واقعی ایسے سادات کرام، ایسے سید لوگ جو حضور سے سچی نسبت رکھتے ہیں ان پر جاں فدا کر دیں. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کسی سید زادے، بچے جو ہوتے ہیں سید زادے، سید کے بچے، وہ اگر پڑھائی نہ کریں اور سبق یاد نہ کریں تو ان کو استاد چھڑی مار سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے سید زادے کو چھڑی مار سکتا ہے نہیں بطور تادیب کے. تو اعلی حضرت سرکار نے فرمایا مار سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے نیت یہ کرے کہ میں سید زادے کے دامن پر کیچڑ لگ گیا ہے، وہ اس کیچڑ کو صاف کر رہا ہے. کیا یہ ادب، کتنا اعلیٰ ادب ہے. تادیباً مار سکتے ہیں لیکن یہ نیت کریں کہ میں دشمنی کے طور پہ یا سزا کے طور پہ نہیں مار رہا ہوں، بلکہ کیچڑ لگ گیا ہے ان کے دامن پہ، اس کو جھاڑ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ہے.
آج لوگ گھٹانا چاہتے ہیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو چاہنا ہے وہ پورا ہوگا، ہمارا آپ کا چاہنا پورا نہیں. بہرحال بات بہت زیادہ ہے، طویل ہے، اور واقعات بہت طویل ہیں، وقت مختصر ہے اور اہم اعلانات بھی کرنا ہے. اس لیے بات کا مختصر عرض کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سادات کرام کا ادب اور ان کی عزت توقیر یہ ہم پر لازم ہے. مدینہ شریف میں روز لنگر بٹتا تھا، بہت زمانے کی بات ہے یہ، اور جو سید ہوتے تھے ان کو ڈبل حصہ ملتا تھا، جو غیر سید ہوتے تھے ان کو سنگل. دیکھیے آپ، یہ بھی ادب ہے کہ سیدوں کو زیادہ حصہ. اس لیے میرے مفتی اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جب شیرنی تقسیم فرماتے تھے، جب آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ سید صاحب ہیں تو ان کو ڈبل حصہ دیتے تھے. کیسے بزرگوں کی دل میں ان کا ادب تعظیم کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو عزیزان محترم، تو ایک سید صاحب لنگر لینے کے لیے لائن میں لگ گئے، تو ان کو سنگل حصہ ملا. تو انہوں نے فرمایا، حضرت میں سید ہوں، مجھے سنگل حصہ کیسے؟ کہا کہ تم سیاہ رنگ کے ہو، کالے رنگ کے ہو. سید جو ہے بالکل گورے چٹے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، مگر تم تو سیاہ رنگ کے ہو، تم سید کیسے ہو گئے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں جہاں سورج نکلتا ہے جس جگہ پر، وہاں تک میں سفر کرتا ہوا گیا تو سورج کیا ہے؟ ایک آگ کا گولا ہے جو طلوع ہوتا ہے. تم اس مقام تک پہنچا، اس سورج کی تپش، اس کی گرمی سے میرا رنگ جل گیا. میں نہیں تھا پہلے ایسے کالا، میں گورا تھا پہلے، لیکن سورج کی گرمی حرارت سے رنگ میرا جل گیا، کیونکہ قریب پہنچ گیا میں بالکل. تو پھر ان کو ڈبل حصہ ملا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سادات کی شان ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. یہ تو ایک ریئر واقعہ ہے، سب تو نہیں گئے سورج کے پاس. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ملاحت، نورانیت اور چہرے پر ایک قسم کا کشش عطا فرماتا ہے سادات کرام کے. بہرحال بات میں لمبی نہیں کروں گا، تو آیت کا شان نزول بیان کر دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام جب دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے تو آپ نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کیں، بہت تکلیفیں برداشت کیں. کسی بشر کے بس میں نہیں ہے کہ اتنی تکلیف اٹھائے. میرے آقا صرف بشر نہیں ہیں، خیر البشر ہیں. اس لیے آپ نے وہ تکلیفوں کو برداشت کیا. چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، یا اللہ یہ قوم مجھے ستا رہی ہے، تکلیف پہ تکلیف پہنچا رہی ہے، اس قوم کو تو زمین میں دھسا دے. تو خدا کی قسم جتنے کفار و مشرکین ہیں میرے آقا کی بد دعا پر زمین میں دھسا دیے جاتے. میرے آقا کے کہنے پر، اشارہ کرنے پر سراقہ ابن جاشم کا گھوڑا زمین میں دھس گیا تو کیا کافر نہیں دھس سکتا؟ سوچیے. لیکن حضور نے بدلی کا نہیں سوچا، ہدایت کی بات سوچی.
اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور ہمارے خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بہت مصیبتیں اٹھاتے ہیں، کیوں نہ ہم سارے صحابہ کچھ اپنے آپس میں تعاون کریں گے، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے سب مل کر کے۔ تو جس کے پاس جو قیمتی سامان تھا سب اپنے اپنے گھروں سے لے آئے، نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو جتنا قیمتی سامان گھروں میں تھا، کسی کے ہاں سونا، کسی کے ہاں چاندی، کسی کے پاس ریشمی کپڑے، بہرحال جو تھا سب قیمتی عطر، قیمتی سامان سب اٹھا کر لائے، ایک کشت میں جمایا، پھر اس کو سروں پر اٹھائے صحابہ، ایسا ہاتھ میں لے کر نہیں گئے، سر پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں لے کر۔ تو غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں جب بھی کوئی جاتے ہیں تو پھولوں کی ٹوکری سر پہ لے کے جاتے ہیں، اس کی اصل صحابہ کا عادت ہے۔ صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں وہ کشتی جو تھی وہ ہدیات اور تبرکات سر پہ اٹھا کے لے گئے، سلام کیا، نبی کو سامنے رکھا، حضور نے فرمایا کیا ہے، کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے خاطر دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے، تبلیغ سے مراد وہ تبلیغ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں تبلیغی جماعت کر رہی ہے، یہ فرق سمجھ لو۔ وہ تبلیغی جماعت تو ایسی تھی سرکار کی کہ کافروں کو کلمہ پڑھاتے تھے، اور یہ تبلیغی جماعت مسلمانوں کو کلمہ پڑھا رہی ہے، سمجھے آپ؟ یہ فرق ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کیا ہے؟ تو حضور صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے جو خدمت کی ہے دین کی، اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ ہم سب مل کر کے آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں نذرانہ۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرماؤ، یعنی صحابہ سے ان سے فرماؤ اس دین اسلام کے پہنچانے پر تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت، یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، یہ کچھ نہیں چاہیے تم سے، الا المودۃ فی القربى، بس تم سے اگر میں کوئی چیز چاہتا ہوں تو میرے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، مجھے محبت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، کوئی لال پیلی کتاب کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرماؤ میں اجرت نہیں چاہتا تم سے، اجر نہیں چاہتا اس کا جو دین اسلام پہنچایا ہے، مگر میرے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا مقام ظاہر ہو گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ان کی محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد امجاد، آپ کے اعوان و انصار کی شہادت عظمیٰ واقع ہوئی 10 محرم الحرام کو، تو وہ دن کی فضیلت، وہ دن کا مقام بہت بلند ہے۔ 10 محرم تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور تاریخ عالم میں وہ تاریخ اہمیت کی حامل ہے۔ اس تاریخ کا معاملہ انشاءاللہ 10 محرم ہی کو بتاؤں گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ 10 محرم الحرام کو آپ جو بھی اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں گے یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، روپیہ پیسہ دیں گے کسی اچھے کام میں، نیک کام میں،
مدرسے کی تعمیر میں یا مسجد کی تعمیر میں، تو اللہ تعالی جو نوٹ آپ دیں گے اس نوٹ میں سال بھر تک برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو 10 محرم الحرام کو آپ سے اللہ اور رسول کے لیے کچھ مانگا جائے گا تو آپ پیچھے نہ ہٹیے، انشاءاللہ یہ خیال کر کے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک برکتیں عطا فرمائے گا۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی دیجئے، اپنے اہل و عیال کو، غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ایک راستے میں گاؤں تھا چھوٹا سا، اس گاؤں میں آپ پہنچے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین نواسہ رسول آ رہے ہیں، تو پورا گاؤں کا گاؤں جو ہے کھڑا تھا انتظار میں کہ کب آئیں گے اور کہاں ٹھہریں گے، کس کے پاس ٹھہریں گے۔ سب خوشی میں تھے۔ امام حسین جب تشریف لائے تو سارے وہ گاؤں والے جو پیسے والے تھے ان سبوں نے کہا حضور میرے گھر میں، میرے گھر میں، میرے گھر میں۔ امام حسین نے فرمایا کہ اس گاؤں میں سب سے غریب کون ہے، اس کے پاس ٹھہروں گا میں۔ ایک ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا تھا گاؤں کے آخر میں، اس میں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اس جھوپڑے پر تشریف لے گئے۔ فرمایا اے ایمان والو، میں تمہارے پاس مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مہمانی قبول کرو گے؟ تو غریبوں نے کہا حضور ہمارا تو ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا ہے، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے حضور۔ کہا نہیں، میں یہیں رہنا پسند کروں گا۔ ہمارے جدی امجد نے فرمایا الفقر فخری، فقیری پر مجھ کو فخر ہے، میں یہیں ٹھہروں گا۔ امام حسین جھوپڑے میں ٹھہر گئے تو بڑے بڑے دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ جو آپ سے ملنے کے متمنی تھے وہ آئے، چل کر جھوپڑے پر آئے تو اپنے ساتھ تحفے لے کر آئے، بڑی تعداد میں تحفے لے کر آئے امام حسین کو پیش کرنے کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ رکھ دو، یہ سب تحفے یہاں رکھو۔ کافی بڑی تعداد میں تحفے تحائف جمع ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب میں جا رہا ہوں، اے ایمان والو جو تم میرے میزبانی کیے ہو یہ سارے تحفے تمہارے۔ کیسی مدد کی غریبوں کی حضور نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پروردہ ہیں؟ یہ سرکار مدینہ کی گود میں پرورش پائے ہیں۔ 7 سال 7 مہینے 7 دن تک، 7 کا عدد دیکھیے آپ، 7 مہینے 7 سال 7 مہینے 7 دن، 7 سال 7 مہینے 7 دن تک رسول کی گود میں آپ پرورش اور تربیت پاتے ہیں۔ کتنا بہترین زمانہ تھا رسول کی صحبت کا۔ انشاءاللہ باقی ماندہ تفصیل میں 10 محرم کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ حضرات جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے، کیونکہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو دن میں 11 بجے سے پروگرام شروع ہوگا اور ظہر کی نماز تک چلے گا، اور انشاءاللہ اہل خیر حضرات میں سے کسی نے، ہمارے سنگا ریڈی کے مریدین نے چکن کی بریانی پکانے کے لیے چکن کا انتظام کیا ہے اپنی طرف سے، اور ہمارے حاجی عمران طاہر صاحب جو بڑے مخیر ہیں الحمدللہ، ان کی طرف سے چاول وغیرہ جو بھی انتظامات ہیں وہ ان کی طرف سے ہوں گے۔ اور رائٹ وے ایک تنظیم ہے فلک نما کی رہنے والی تنظیم، اس تنظیم کی جانب سے شربت کا انتظام رہے گا۔ جو لوگ روزہ رہیں گے
ان کو پاکٹ میں سپلائی کیا جائے گا. وہ روزہ افطار کرتے وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تبرکات آپ نے زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے. وہ انشاءاللہ تبرکات کی زیارت 10 محرم کو اس مسجد میں کرائی جائے گی، رضا جامع مسجد میں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے پابندی وقت کے ساتھ تشریف لا کر اس پروگرام میں حصہ لیں. حضرات گرامی، ایک اہم اعلان کرنا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ کیا شرعی شہادت وصول ہوئی ہے؟ تو الحمدللہ شرعی شہادت منگائی گئی نظام آباد سے، اور نظام آباد میں شرعی شہادت آئی ناندیڑ سے، اور ناندیڑ میں شرعی شہادت آئی ممبئی سے، اور ممبئی میں شہادت آئی بھساول سے. سمجھے آپ؟ لوگ بیٹھے بیٹھے تنقید کرنا اچھی طرح جانتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے. بھساول سے شرعی شہادت بمبئی پہنچی، بمبئی سے پھر ناندیڑ پہنچی، ناندیڑ سے نظام آباد پہنچی، نظام آباد سے حیدرآباد آئی. تو آج محرم کی 8 تاریخ ہے شرعی شہادت کے حساب سے، کل 9 ہے، اور اتوار کے دن 10 محرم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس مرکز کی جو ٹرسٹ بنائے تھے ہم، ARGKR ٹرسٹ، یہ شارٹ فارم ہے ARGKR ٹرسٹ. اصل نام اس کا اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ. تو اس ٹرسٹ میں یہ فقیر چیئرمین تھا، نائب صدر تھے حنیف سیٹھ، اور سیکرٹری تھے سہیل رضا، اور خازن تھے جناب مقبول خان صاحب. یہ خازن اس طریقے سے کمیٹی بنی تھی اور کام بھی چلا، لیکن شیطان اچھے کاموں کو پسند نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رخنا اندازی کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اپنی ہی مرضی سے ہم نے ہٹایا نہیں مقبول خان کو، مولانا مفتی حامد حسین کو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہٹ جائیے چلے جائیے، نہیں کہا ہم نے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بلکہ انہوں نے خود استخارہ دیکھنے کے لیے مجھ سے کہا مرکز اہل سنت کے لیے ان لوگوں میں سے کون مناسب ہے اور کون مناسب نہیں ہے. تو استخارے میں جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ استخارے میں مفتی حامد حسین صاحب کا نام اور مقبول میاں کا نام نہیں آیا. باقی دوسروں کے نام آیا، علی میاں کا نام آیا، اکرم میاں کا نام آیا، مولانا سہیل کا نام آیا، زبیر میاں کا نام آیا، مولانا عثمان کا نام آیا. جن کا نام آیا تھا استخارے میں ان کو رکھ سکتے ہیں، مناسب ہے، وہ بول دیا میں نے. اب جن کا نام نہیں آیا ان کو اطلاع کر دی گئی کہ آپ کا نام نہیں آیا. تو انہوں نے اسی وقت سے اپنے آپ کو مرکز اہل سنت سے اور ARGKR ٹرسٹ سے علیحدہ کر لیا، الگ ہو گئے وہ، اور پھر اپنا ایک الگ ٹرسٹ بنایا. ہم کو بڑی خوشی ہے کہ ٹرسٹ بنائے، کام کر رہے ہیں دین کا. ایک کام کی اہمیت ہوتی ہے، دین کے کام کی، لیکن ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے، ایک مرکز، ایک ٹرسٹ کئی دنوں سے چل رہا ہے جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ARGKR ٹرسٹ. اس کو تقویت پہنچانے کے بجائے، اس کو اور مزید ترقی دینے کے بجائے
ایک الگ ٹرسٹ بنایا گیا تو یہ معاملہ مقابلے کا ہو گیا. نہیں کیا بولتے آپ لوگ؟ یعنی ARGKR ٹرسٹ کے مقابلے میں قادری ٹرسٹ بنایا گیا. تو جو کام مقابلہ آرائی کے لیے ہوتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور جو کام خالصتاً للہ ہو اس کام کو اللہ تعالی ترقی عطا فرماتا ہے. یہ ثبوت زندہ سامنے آپ کی نگاہوں میں. ہم کسی کے مقابلے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ سنیت کے تحفظ اور مسلک اعلی حضرت کے عام کرنے کے لیے یہ مرکز قائم کیا گیا. اللہ تعالی ترقی دے ان سب کو جو دین کا کام کر رہے ہیں خالصتاً للہ، نام نمود نہ ہو اور کوئی غرض، کوئی شہرت پسندی مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا جائے تو وہ کام بہتر ہے اور پایہ تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ. جو پرانے نمبرات سے مرکز سے متعلق، جس میں آپ کے سوشل میڈیا یا اور کوئی کام، یہ نئے نمبر سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اسی سے رابطہ رکھیے. آپ سے گزارش ہے. پھر ایک بار بولتا ہوں میں 8886640001 بہت آسان نمبر ہے. 888-666-4001. اس دن عاشورے کی دعا جو ہر سال پڑھی جاتی ہے اس دن عاشورے کے دن پڑھی جائے گی. اور ایک خاص وظیفہ جو ہے وہ زہریلی چیزوں سے بچنے کا، وہ بھی اس دن پڑھا جائے گا. جو حضرات خواہش مند ہیں وہ شکر اور پانی، 1 کلو شکر لے لیجئے، 1 باٹل پانی کا لا لیجئے. وہ آپ ہمارے حافظ اکرم صاحب تلاوت کریں گے وہ دعا، اور پانی پہ اور شکر پہ دم کریں گے. اس کو محفوظ رکھ لیجئے. سانپ کاٹے یا بچھو کاٹے یا زہریلی چیزوں کا اثر ہو جائے تو اس وقت تھوڑا سا شکر اور تھوڑی سی پانی پلا دینے سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. ہاں، یہ کتاب ہمارے مولانا مفتی عبد القدوس صاحب نے اردو ترجمہ کیا ہے، تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کتاب کے لکھنے والے ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان. مولانا عبد القدوس صاحب مصباحی نے، جو ہمارے مدرسے کے مدرس ہیں، انہوں نے بڑی کاوش اور کوشش سے عربی کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے. آپ حضرات ہدیۃً جاتے وقت اس کو گیٹ کے پاس سے حاصل کر لیں. 10 محرم کے تعلق سے قاضی شہر بمبئی مولانا مفتی محمود اختر صاحب قبلہ سوالات کے جوابات دیں گے بتاریخ 28 اگست بروز جمعہ رات 10 بجے سے براہ راست. آج رات آن لائن پر ہمارے مولانا مفتی محمود اختر صاحب، جو علامہ محدث کبیر کے بھانجے ہوتے ہیں غالباً، وہ آپ کے سوالات کا شرعی جواب وہ آپ کو دیں گے. اور آج رات بعد نماز عشاء یوسف گوڑا میں جلسہ شہادت امام حسین بھی ہے اور وہاں مختصر محفل رکھی گئی ہے. اور کل صبح فجر کے بعد مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست نگر میں اتوار کے دن صبح میں فجر کی نماز کے بعد جلسہ ہوگا مختصراً امام حسین کی شہادت سے متعلق. مرکز کی ویب سائٹ پر دیکھیے یہ سوالوں کے جوابات. اور 10 محرم الحرام کو آپ خصوصی تیاری سے آئیے. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اس دن جو بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ سال بھر تک برکتیں عطا فرمائے گا. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ محسوس کرتے ہیں الحمدللہ
سال بھر تک کتنی خوشحالی رہی آپ کے پاس، رہی نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ اور خوشحالی عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. چلو